السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ کبھی کبھی عادی مجرم سے بھی نیکی کے کچھ کام، کچھ ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں جن سے اللہ رب العزت جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، نہ کہ ان پر تنقید کے ڈونگرے برسائے جائیں۔ تاہم میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اس کا میری سٹوری سے کوئی لینا دینا نہیں، اسے آپ بس یوں ہی بے پر کی سمجھ کے اڑا دیجیے گا۔ میرے محترم وزیر اعظم تبدیلی والے حضرت عمران احمد خان نیازی صاحب بنی گالا والے نے سچ بولا ہے، خوشائند بات ہے۔ ان کے منہ سے غلطی سے ہی صحیح لیکن سچ تو برآمد ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوج پر اپوزیشن پارٹیز دباؤ ڈال رہی ہیں تاکہ NRO حاصل کیا جا سکے۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ اس سے پہلے میرے محبوب وزیر اعظم چیخ چیخ کر، چلا کر اپنے تبلچیوں کے ذریعے مختلف فل ٹاس اور منظور نظر کرنٹ افیئر اینکران کرام کی مدد سے اپنے PTI سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے قوم کو، اپوزیشن کو یہ بارہا باور کرانے کی کوششیں، ناکام کوششیں فرماتے رہے ہیں کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، اختیار ہے کہ وہ NRO دیں یا نہ دیں۔ تاہم میں تو شروع دن سے جانتا ہوں کہ میرے محبوب مسیحا کے ہاتھ میں اس قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں، وہ کسی کا چالان کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ یہ تو ان کا حسن ظن ہے جو انہیں آمادہ کیے رکھتا ہے کہ وہ قوم کو بارہا یہ بتاتے رہیں کہ بھائی میں ہوں جو NRO دوں گا، اور اگر میں نے نہیں دیا تو کوئی نہیں دے گا۔ نواز شریف کو جو میڈیکل NRO دیا گیا، آصف علی زرداری کو جو میڈیکل NRO دیا گیا، وہ بھی در حقیقت فوج نہیں دیا تھا سر۔ تو اپوزیشن پارٹیز کیا فوج پہ دباؤ ڈال رہی ہیں؟ فوج پر دباؤ ڈال کے جو ان کو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا۔ نواز شریف بھی باہر بیٹھا ہوا ہے اور آصف علی زرداری بھی۔ تاہم آگے جو انہوں نے فرمایا ہے وہ ذرا گڑبڑیشن کی جانب جا رہی ہے کہانی۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوج مخالف بیانیے کا مؤثر جواب دیا جائے، اور اسی ضمن میں فوج مخالف بیانات پر مفتی کفایت اللہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ مفتی کفایت اللہ کو ایسی سزا دے دی جائے کہ آنے والی ہماری 14 نسلیں یا 1400 نسلیں بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے افواج پاکستان کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف، ہمارے محافظوں کے خلاف کوئی بد زبانی کی تو انہیں کیسی سزا ہم دے سکتے ہیں، ہم کیسی زندہ و جاوید قوم ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے، میری تجویز ہے کہ اس سلسلے کا آغاز اگر اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان اور سابق کنٹینر والے اپوزیشن رہنما عمران احمد خان نیازی کو سزا دے کر کے کیا جائے تو کیسا رہے گا؟ میری کوئی خواہش نہیں ہے، یہ در حقیقت انہی کے اعمال ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا مسیحا نے جب اقتدار کا ہما ان سے اتنا ہی دور تھا جتنا کسی کافر کی پہنچ سے مکہ اور کعبہ، اس وقت کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ افواج پاکستان نے بنگال میں افواج پاکستان نے وزیرستان میں فاٹا میں انسان کا قتل کیا، مسلمانوں کا قتل کیا، قتل عام کیا؟ کیا اس قسم کی باتیں وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وہ نہیں کرتے رہے جس سے قومی مفاد کو، ہمارے قومی اداروں کی حرمت کو زد پہنچائی جائے؟ بالکل کیا ہے۔ کیا ایران میں افواج پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو انہوں نے پہلا دورہ ایران کا فرمایا تھا، اس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف FIR نہیں کٹوا دی تھی ایرانی حکام کی موجودگی میں، جس پر میں نے ایک پروگرام بھی داغا تھا کہ وزیر اعظم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے، کہ پاکستان سے انفلٹریشن کی جاتی رہی ہے ایران میں، جبکہ در حقیقت گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایران کو مستحکم پاکستان کبھی عزم نہیں ہوگا، سعودیہ کو بھی مستحکم پاکستان قبول نہیں ہے، گوارا نہیں ہے، چاہے وہ آپ کو کتنی پیسے دے، کتنا تیل دے، کتنے آپ کے بھگوڑوں کو چھپنے کے لیے اپنے محلات دے۔ وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ ہم طالبان کو ٹرینڈ کرتے رہے۔ وزیر اعظم کے اچھوں کی بھی حیثیت نہیں تھی، کسی بھی وزیر اعظم صدر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ ہے نہ آئندہ ہوگی کہ وہ طالبان یا کسی کو بھی ٹرین کر سکے۔ کیا یہ الزام سیدھا افواج پاکستان، ہمارے عسکری اداروں، ہماری ڈیفنس ونگ یعنی ISI کے اوپر نہیں تھا؟ تو کیوں نہ وزیر اعظم پاکستان کو ہی جو ہے وہ سزا دے کر ایک نئی مثال قائم کی جائے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، در حقیقت یہ وزیر اعظم ہی کی تجویز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مفتی کفایت اللہ کو فوج مخالف بیانیے کی سزا دی جانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، مفتی کفایت اللہ از نو ایکسیپشن، ان کو آپ بالکل، میں کہتا ہوں میری طرف سے سزائے موت کی تجویز ہے۔ لیکن سر کم از کم
10-10 اٹھک بیٹھک کی سزا تو آپ کو بھی بنتی ہے، آپ کو بھی بنتی ہے، کیونکہ آپ بھی اتنے ننھے تو نہیں ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ الگ بات کہ ابھی مفادات جو ہیں وہ آپ سے وابستہ ہیں، مفتی کفایت اللہ سے نہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ عوام کو بتایا جائے فضل الرحمان نے کیسے اثاثے بنائے، ترجمانوں کو ہدایت، اور ہدایت بھی کیا کی گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر، ان منظور نظر ٹیلی ویژن چینلز پر جو جنہیں پی ٹی آئی کی اس سرکار نے گود لیا ہے، جو ہر رات کو دن بتاتے ہیں، دن کو رات بتاتے ہیں، ہر جھوٹ کو سچ بتانا جن کا جو ہے وہ شیوا ٹھہرا، اور ظاہر ہے ایسا فی سبیل اللہ تو ہرگز نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے اس کے عوض جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال نہیں کہ آپ اس کو ایویلویٹ نہ کر سکیں، اس کا تخمینہ نہ لگا سکیں۔ ان کرنٹ افیئر اینکران کرام کی خدمات جو حاصل کی گئی ہیں وہ بھی بے وجہ تو نہیں تھیں کہ جو حضرت عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر کے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پی ٹی آئی زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد کے نعروں سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بھی یوں ہی تو نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی، کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما تو ضرور ہے، لیکن میرے محبوب مسیحا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل ہی پیدل ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ کہتے ہیں اداروں پر انگلیاں اٹھانے والے جمہوریت کے علمبردار نہیں ہو سکتے۔ جو فوج دشمن سٹانس نواز شریف نے اپنی روزی روٹی، اپنی دیہاڑی چھن جانے کے بعد لیا، جناب من آپ تو وہ اس وقت سے لیے ہوئے تھے کہ جب آپ بھی اپوزیشن میں تھے۔ یہ کوئی فرق تو نہیں ہے، صرف ناموں کا فرق ہے، دن تاریخ کا فرق ہے، سال کا فرق ہے، اور بس۔ کل جو کام آپ کر رہے تھے آج وہ نواز شریف کر رہا ہے۔ نواز شریف برا ہے لیکن آپ اچھے ہیں، میری سمجھ میں آیا نہیں سر، ذرا اگر تھوڑی سی اور میرے خیال وضاحت کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ کہتے ہیں مسائل حل کرنے اور مذاکرات کا بہترین فورم پارلیمنٹ ہے۔ مسائل کے حل کا بہترین فورم پارلیمنٹ اگر ہے تو اپوزیشن رہنما جس وقت آپ بن چکے تھے، کیوں پارلیمنٹ پر آپ نے لعنت بھیجی تھی؟ نواز شریف بھی اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں آیا کرتا تھا اور آپ کا بھی یہی شیوا ٹھہرا، آپ ہر بدھ کو پارلیمنٹ آنے کا کہہ کر کے اور جو مکرے۔ خیر آپ کی تو کسی بات سے کوئی وہ نہیں ہے، آپ کی تو باتوں کی عمر بھی آپ کے ایک ایڈوائزر کے بقول 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ آپ کی باتوں کا، آپ کی جو اس کو کہتے ہیں کہ معاملات کا کیا رونا رونا۔ لیکن سر ایسے ہی اگر آپ مجھے بتائیں سر، مطلب ایسا تو نہیں کریں، مطلب مسائل کے حل کا بہترین جو فورم پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ تو اس وقت بھی یہی تھی، بس پارلیمنٹیرینز ذرا مختلف رہے ہوں گے۔ کل جو نون لیگ میں تھا، جو پیپلز پارٹی میں تھا، آج وہ پی ٹی آئی میں ہے، مفلر پہنا کر کے، اور اس کو آپ نے پی ٹی آئی میں لے لیا۔ لیکن ایک میں ہی نہیں ہوں جسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کی ریاست مدینہ ہے۔ میں جو شروع دن سے اسے نام نہاد ریاست مدینہ اور والی بلا وجہ کا مدینہ جو بار بار میرے سرکار کو ٹھہراتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے منہ سے بھی آج وہی سب کچھ نکلا ہے، وہی آبزرویشن ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے بھی دی ہے۔ لکھا ہے کہ کیسی مدینے کی ریاست ہے جو بنیادی ذمہ داری ہی پوری نہیں کر رہی۔ آگے لکھا ہے کہ حکومت کھل کر بیان دے کہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ سر حکومت نے اگر کھل کر کے کہہ دیا تو پھر تو بڑے معاملات ہو جائیں گے، تو پھر آپ حکومت کے منہ سے وہ سب کچھ کیوں کہلوانا چاہتے ہیں جو حکومت نہیں کہہ سکتی؟ لیکن در حقیقت ہمیں سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے۔ رہی بات مدینے کی ریاست کی، تو جاننے والے کہ یہ مدینے کی نہیں کوفے کی ریاست ہے، جہاں سچ بولنے کی سزا بھی ملتی ہے، اور اتنی زبردست کہ اگر آپ اسے برداشت کر سکیں تبھی بہت ہے۔ دریں اثنا میرے محبوب مسیحا ایک اور ہستی ہیں، صدر مملکت عارف دی گریٹ الوی۔ جی ہاں، وہی جو پارلیمنٹ پر حملہ کر چکے، وہی جنہیں صدارتی استثناء مل چکا۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبہ جو ہے وہ بلا جواز ہے۔ گڈ۔ اور یہ انہوں نے فرمایا ہے سینئر صحافیوں کے ساتھ فکری سیشن کے دوران گفتگو۔ فکری سیشن اور صدر مملکت، اللہ اکبر، دن بھی یہ ہمیں دیکھنے تھے۔ اچھا، یہ وہ صحافی ہیں جو سینئر تو ضرور ہیں لیکن سینیورٹی کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی، میں لاکھ جونیئر سہی، لیکن جناب من کبھی یہ رسک بھی لے کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واشگاف ہو جائیں گی، آشکار ہو جائیں گی۔ سر آپ نے فرمایا کہ وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ بلا جواز ہے، آپ نے میرے خیال ہے یوں ہی فرما دیا، کیونکہ آج اگر ایک رپورٹ ادارہ شماریات کی اگر ہم دیکھ لیں،
جس نے بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ہم پر مسلط ہونے کے بعد اور آپ کے ہم پر نازل ہونے کے بعد مہنگائی میں جتنا اضافہ ہوا ہے، سر مطلب ایسا نہ کریں، یہ اضافہ بلا جواز نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی سب کچھ کرنے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، آپ کو لایا گیا ہے، یا جو بھی معاملات ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ بلا جواز ہے۔ سر نواز شریف کا استعفیٰ کیسے بنتا تھا؟ اس لیے کہ اپوزیشن سمجھتی تھی کہ اس کی عوام دشمن پالیسیز عوام کی جو ہے وہ نسل کشی فرما رہی ہیں، اور آج در حقیقت صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کی 73-74 سالہ تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی۔ آپ کا اپنا ادارہ شماریات، اس نے گھی سے لے کر کے اور چھوٹی سے چھوٹی اشیاء تک کی قیمتوں میں جو ہوش ربا اضافے کی رپورٹ دی ہے، اگر آپ اسے اپنے تعصب کی اینک کو اتار کر کے پڑھیں گے تو یقیناً آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو ریاست مدینہ کے قیام پر، نام نہاد ریاست مدینہ کے معاملے پر سوال اٹھایا، وہ بہت زیادہ بلا جواز نہیں ہے۔ ایک عام آدمی آج اس دور سے زیادہ ستایا ہوا ہے جتنا آصف علی زرداری اور نواز شریف کے دور میں ستایا ہوا تھا۔ آپ کچھ اور کر سکیں یا نہیں، لیکن ایک کام تو آپ نے کیا اور بخوبی کیا، اور وہ یہ کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کو ان کے تمام تر گناہوں اور بدعمالیوں کے باوجود ان کے دور کو سنہری دور اور ان کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا۔ آپ کب تک اقتدار میں رہیں گے یہ تو محمد علی درانی کی دوڑ دھوپ جلد ہی بتا دے گی، لیکن یقیناً ایک بات آپ جانتے ہیں، پھر بھی بتانے کا تکلف مجھے کر لینے دیجیے۔ جس وقت اقتدار کا یہ ہما کسی اور کے سر پر بیٹھے گا، جناب من انہی تبلچیوں میں سے جو آج آپ کا نام لے کر صبح و شام کرتے ہیں، آپ کے نام کی مالا رات دن جپتے ہیں، اگر کوئی آپ کا ٹیلی فون اٹھا لے تو میرا نام بدل دیجیے گا، اور یاد رکھیے گا میں شہباز شریف نہیں، میں عادی مجرم نہیں، میں عادی جھوٹا نہیں، میرا نام نور العارفین صدیقی ہے، اور اس پروگرام کا عارفین نامہ۔ فی امان اللہ۔